الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس سے پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، یعنی تم کو زندگی دے دیتے ہیں اور پھر موت دیتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائش کرے، امتحان لے لے تمہارا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرے، یعنی یہ جو 60-70 سال زندگی ہے یہ امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ کون میری بات مان لے گا، جو میں بتاتا ہوں کون نہیں مانے گا۔ احسن عملا کی تفسیر ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو احسن عملا کی تفسیر فرمائی جو حرام سے بچ جائے۔ احسن عمل وہ ہے جو حرام کاموں سے بچ جائے اور ضروری اطاعت کو بجا لائے، فرائض واجبات سنن مؤکد ہے اس کو پورا کرے، اس کو احسن عمل کہتے ہیں۔ جو اچھا عمل نہیں کرے گا اس کے بارے میں فرمایا العزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، طاقتور ہے، اس کو سزا دے دے گا، اس کو مختلف عذابوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ چلا ہوگا۔ اور اگر جو امتحان میں کامیاب ہوگا، جیسے اس کو کہا ہے اسی طرح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی ہے تو الغفور، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ العزیز کا تعلق نافرمانی کے ساتھ ہے، الغفور کا تعلق فرمان برداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، الغفور معاف کرنے والا بھی۔ یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے الذی خلق 7 سماوات، یہ العزیز اور الغفور کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، نافرمان ہے ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، جو فرمان بردار لوگ ہیں ان پر رحمت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی طاقت کی چند چیزوں کا ذکر فرمایا. الذی، اللہ جل شانہ وہ ہے، خلق 7 سماوات، 7 آسمان بنائے. کتنے آسمان؟ طباقاً ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں. ان آسمانوں میں حدیث شریف میں ہے ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے. اور 500 سال بھی ہمارا سفر نہیں، بجلی کی کڑک کی طرح، یعنی روشنی کا سفر جو 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر ہے. سائنس کہتی ہے روشنی کا سفر 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. اس رفتار سے 500 سال کوئی چیز جائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنی دوری ہے. اس طرح کے بڑے بڑے 7 آسمان اللہ جل شانہ نے بنائے. پھر فرمایا کہ جب سے یہ آسمان بنے ہیں آج تک اس کے اندر کوئی خرابی کسی نے دیکھی ہے کہ آسمان ٹوٹ گیا، آسمان جو ہے نا کسی جگہ سے گر گیا، آسمان میں دراڑیں آ گئی، آسمان ٹیڑھا ہو گیا؟ ما ترا، تو نہیں دیکھے گا فی خلق الرحمن، اللہ جل شانہ کی اس پیدائش میں من تفاوت، کوئی فرق نہیں دیکھے گا. اس کے اندر نہ کوئی خرابی ہے، نہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے مختلف ہے. بالکل ایک ناپ تول پر، ایک سانچے پر یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ نے شاید غور سے نہیں دیکھا ہے، ہم تمہیں حکم کرتے ہیں غور سے دیکھو، دوربینی لگا کر دیکھو، کوئی نقص نکالو ہمارے آسمانوں میں کہ آسمان کے اندر کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے. فرجع البصر، لوٹاؤ اپنی آنکھوں کو. ویسے تو آپ نے پہلے سرسری دیکھا تھا، اب غور سے دیکھو. هل ترى من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی خرابی؟ خرابی ہے تو بتاؤ. ثم ارجع البصر، کر رہے پھر دیکھو، بار بار دیکھو. کرتین کا معنی مرتن بعد مرتن، بار بار دیکھو. یہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج ہے. بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، شرمندہ ہو کر تمہاری آنکھیں خود تمہارے پاس واپس آ جائیں گی. ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی آنکھوں کو بار بار آسمان کی طرف. ینقلب الیک البصر، واپس لوٹ جائیں گی تمہاری آنکھیں تمہاری طرف، خاسئن ذلیل ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے. وہو حسیرن، اور وہ تھکے ہوئے ہوں گے، دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گے. کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. جی صاحب سمجھ میں آئی نہیں؟ قرآن نے تو صرف ایک اشارہ دے دیا. باقی جو سائنس ہے آج تک زور لگا رہے ہیں کہ ہم آسمان تک کم سے کم پہنچ سکے. پہنچے وہاں تک ہے، پہنچ بھی نہیں پا رہا اتنے آلات کے باوجود کہ دیکھیے آسمان میں کیا ہے. زمین سے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کا حدیث میں ہے، اور وہ بھی برق رفتاری سے، روشنی کی رفتار سے کوئی چیز جائے. ابھی بتا دیا روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. تو منٹ میں کتنے ہوں گے، گھنٹوں میں کتنے ہوں گے، ایک دن میں کتنے ہوں گے، سال میں 500 سال. یہ کوئی کیلکولیٹر بھی حساب نہ کر سکے. اور یہ فرشتے ایک لمحہ میں آتے جاتے ہیں. یہ نظام بھی تو دیکھو، سمجھ میں نہیں آئی. آگے ستاروں کا ذکر ہے کہ ہم نے اس آسمان میں، اس کی فضا میں، خلا میں رنگ برنگے ستارے لگائے، چراغوں کی طرح ہم نے اس کو روشن کیا. آدمی رات میں جو ہے نا لیٹ کر ان ستاروں کو دیکھے دل خوش ہو جائے
یار کیسے کیسے ستارے ہیں، کیسے چمک رہے ہیں، کیسے جو ہے نا ان کی لائٹنگ ہے، کیسے قمقمے لگائے ہوئے ہیں. اور ستارے ہم نے اس لیے لگائے تاکہ جو شیاطین ہیں یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کی آوازیں سننے کے لیے. اللہ جل شانہ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں یہ کرو یہ مت کرو، یہ خیر یہ شر، یہ نفع یہ نقصان، جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے، جب یہ حکم دے دیتے ہیں تو یہ فضا میں جو فرشتے آتے ہیں زمین و آسمان کے بیچ میں، ادھر ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھائی اس علاقہ میں سیلاب لانا ہے، اس علاقہ میں آبادی لانی ہے، اس علاقہ میں فلان بیماری لانی ہے، اس علاقہ میں فلان خیر لانی ہے. جو بھی فرشتوں کا ایک سسٹم ہے. تو یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر فضا میں جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کی آوازیں سنیں. یہ پوری تفصیل حدیث شریف میں ہے. ان کے باتیں سنیں، اور ادھر جو ان کے نیچے ہیں یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، ستارہ بین لوگ، کیافہ شناس لوگ، اور یہ جو ٹھگ قسم کے عامل ہیں یہ جنات والے لوگ، ان کے پاس آ کر وہ خبریں ان کو سنائیں. ظاہر ہے جو خبر فرشتے نے کہی ہے وہ تو سچی خبر ہے، وہ تو ہونی ہے. وہ خبر اس کو سنائے تاکہ یہ لوگوں کو غیب کی باتیں سنائیں کہ اس سال یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں یہ ہو جائے گا، تاکہ لوگ گمراہ ہو جائے، اس شخص کو غیب دان سمجھ لیں. حدیث شریف میں کوئی سینکڑوں باتوں میں سے ایک بات کسی شیطان کے کان میں پڑ جاتی، وہ باغے نیچے آتے ہیں، ایک بات سچی ہے جو اس کے کان میں پڑی ہے، 99 جھوٹ اس میں شامل کر کے اس عامل کے کان میں پھونکتے ہیں. پھر وہ جو ہے نا بابا صاحب، آغا صاحب، وہ جو ہے نا پیر صاحب ایران توران کی لگاتا ہے، وہ ایک بات تو سچی ہے جو اس نے بتائی ہے، اس ایک سچ کی وجہ سے لوگ اس کے 99 جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں. اس طرح لوگ گمراہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ستاروں کو ایسے بنایا ہے کہ ان کے اندر شعلے رکھے ہیں. فرشتے جب دیکھتے ہیں ان جنات کو، ان شیاطین کو، تو یہ ستاروں میں روح ہے. یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فضا کی بنائی ہے، ان سے ایک شعلہ نکلتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ خود ستارہ پیچھے بھاگتا ہے، جس کو ستارہ ٹوٹنا بولتے ہیں اردو میں. انقطاع الکوكب جو ہے نا عربی میں، امام قرطبی نے لکھا ہے وہ ستارہ خود نہیں ٹوٹتا ہے، ستارے کے اندر ایسے شعلے ہوتے ہیں جو ادھر سے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ شیاطین کو کسی کو لگ گیا تو وہ مر گیا، ختم ہو گیا. کسی کو تھوڑا سا لگ گیا تو زخمی ہو جائے گا، کسی کا پاؤں ٹوٹے گا، کسی کا ہاتھ، کسی کی آنکھ نکل جائے گی، بھاگ جائیں گے. جیسے تو دہشت گرد کہیں حملہ کرتے ہیں تو جو ہے نا محافظین ان کو مارتے ہیں نا، کوئی مر جاتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، اس طرح سے. پھر یہ جو زخمی وخمی ہے یہ گھروں میں آتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، یہ باباؤں آغاؤں کے پاس جاتے ہیں، کسی بچے کو پکڑ لیا، کسی عورت پر چمٹ گیا، ایک دندہ شروع ہو جاتا ہے، پیری رالے ادا سے پیری ادا دغا پیری آندے، یہ زخمی پیری ہے، ان کو ادھر ادھر نہیں جا سکتے. کسی بچے کو ڈرایا، کسی عورت کو ڈرایا، کسی کے دل میں وسوسے ڈالا، یہ سلسلہ چلتا ہے. باتھ روموں میں گھس جاتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر کونے میں گھس گیا، کسی کے کس میں گھس گیا. اب لوگ روزانہ سنتے ہیں نا یہی لوگ. تو یہ ستاروں سے جو شعلے نکلتے ہیں یہ جو ہے نا ان شیاطین کو مارنے کے لیے. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس میں زمین کے علاوہ 7 ستارے ہیں، زمین کے ساتھ 8 ہو جائیں گے. یہ پوری زمین ایک ستارہ شمار ہوتا ہے، سورج ایک ستارہ ہے، بہت بڑے بڑے ستارے ہیں. یہ جو ہمارا سورج ہے یہ 9 کروڑ میل سے اوپر ہے.
ہم سے دور ہے، 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 9.5 کروڑ. سمجھ میں نہیں آئی؟ اس میں یہ زمین کو اگر سورج کے مقابلے میں رکھا جائے وہ ایسے نظر آئے گا جیسے ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں قلم سے ایک نقطہ لگایا تم نے، یہ اتنی چھوٹی سی ہے اس کے مقابلے میں. یہ ستارے یہاں سے اگر کوئی جائے گا، جہاز کے رفتار سے کوئی یہاں سے جائے، سائنسدان کہتے ہیں جہاز آپ نے دیکھا ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ، وہ جہاز والا اعلان کرتا ہے، جہاز میں بیٹھ کر جائے کوئی ان 7 ستاروں تک پہنچنے کے لیے، تو کسی میں 19 سال لگیں گے، کسی میں 100 سال لگیں گے، کسی میں 500 سال لگیں گے، کسی میں 1700 سال لگیں گے، کسی میں 2000 سال لگیں گے. مسلسل جہاز جائے، اتنے دور ہے ایک دوسرے سے یہ ستارے. یہ نظام شمسی کے اندر ہے، یہ جو پورا کرہ ہے نظام شمسی کا، اس میں یہ 8 ستارے ہیں، اور یہ خود اتنا بڑا ہے یہ نظام ہے کہ اس کے اندر دوسرے جو ستارے اب تک دریافت کیے ہیں سائنس نے 2 ارب سے زائد ہیں. اس جو ہے نا ایک علاقہ کے اندر 2 ارب سے زائد ستارے ان کو اس نظام شمسی میں ملے ہیں، اور یہ ایک علاقہ ہے جس میں جو ہے نا 2 ارب سے زائد بڑے بڑے ستارے. اتنے کون سے علاقے ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ کراچی ایک علاقہ ہے، حیدرآباد ایک علاقہ ہے، سکر ایک علاقہ ہے، اس طرح کے کتنے علاقے ہیں؟ 2 کھرب 50 ارب اس طرح کے علاقے اب تک دریافت ہوئے ہیں خلا کے اندر. نہیں سمجھے؟ یہ جو نظام شمسی کا علاقہ ہے جس میں بنیادی طور پر ہے 7 ستارے زمین کے ساتھ 8 ہیں، جو ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، فلکیات وغیرہ میں آئے دن ان میں. یہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے سائنسی، ناسا جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی رپورٹ. یہ کبھی کبھی پڑھا کرو پھر پتہ چلے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. ان میں سے جو ہے نا سورج کے بارے میں وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ہے یہ کہ ہر سیکنڈ میں ایک ارب کلو اس کے کم ہوتے ہیں. حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سورج کے ہر سیکنڈ میں کتنے کلو جل جاتے ہیں؟ 1 ارب، کروڑ نہیں، لاکھ نہیں، 1 ارب کلو ہر سیکنڈ میں سورج میں جل رہے ہوتے ہیں. یہ جب سے دنیا بنی ہے اس میں جل رہے ہیں. ہر سیکنڈ میں 1 ارب کلو سورج کے کم ہو رہے ہیں. اگر اسی طرح چلے تو 5000 سال اور لگیں گے اس سورج کے ختم ہونے میں. کتنا سال لگیں گے تو بتاؤ خود کتنا بڑا ہے، سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ جو گلیکسی ہے، یعنی گلیکسی کا معنی جو علاقہ ہے جس میں بنیادی یہ 7 ستارے ہیں جن پر بحث ہوتی ہے، اس گلیکسی میں 2 ارب ستارے اب تک ملے ہیں. اتنے بڑے بڑے جیسے زمین ہے، سورج ہے. کتنے ملے ہیں؟ اس طرح کے گلیکسی، ایک گلیکسی میں 2 ارب ستارے سائنس کو اب تک ملے ہیں. ستاروں سے یہ ستارے نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ستارے سے بڑا سورج جیسا، زمین جیسا، چاند جیسا بڑے بڑے ستارے. ایک علاقہ میں اتنے ستارے ہیں. اور خود علاقے کتنے ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے ضلع ہیں نا، کا ٹوٹل علاقے اب تک فضا میں 2.5 کھرب ان کو ملے ہیں، ارب نہیں. یہ جو 2 ارب والا گلیکسی ہے، اس طرح کے پورے گلیکسیاں، پورے علاقے کتنے ملے ہیں؟ 250 ارب. 250 ارب کا معنی ہے 2 کھرب اور 50 ارب. 250 نہیں سمجھ رہے واجی صاحب. اور یہ 2.5 کھرب میں سے ہر ایک کے اندر کتنے ستارے یا کتنا نظام ہے؟ ابھی تو سائنس اور جا رہی ہے.
ان کو ابھی ایک علاقہ ملا ہے جو 300 سال نوری سفر کے اوپر ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے کوئی چیز ایک سیکنڈ میں تو 300 سال لگیں گے۔ اس سے اوپر ایک علاقہ ملا ہے، اس میں بادل ہے، ان بادلوں کو ساری دنیا کے پانی کے ساتھ انہوں نے تقابل کیا۔ پوری دنیا میں جو سمندر ہے، دریا ہے وغیرہ ہے، تو وہ جو پانی اوپر کھڑا ہے نا، وہ اس زمینی پانی سے 140 ارب زیادہ ہے۔ کتنا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دماغ گھوم رہا ہے نہیں گھوم رہا جی صاحب؟ اتنے بڑے اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو آسمان کے نیچے کی بات ہے، آسمان تک اب پہنچے نہیں ہے۔ وہ بادل ان کو ملے ہیں، اس میں اتنا پانی ہے کہ یہ ساری کائنات کے پانی کو جمع کرو، کتنے بڑے سمندر ہے بھائی، ادھر کراچی سے شروع ہو رہا ہے جدہ تک جا رہا ہے۔ جتنا پانی کائنات میں ہے اس سے 140 ارب زیادہ پانی ادھر ان کو ملا ہے۔ ان کا اندازہ ہے صرف وہ پانی اللہ چھوڑ دے، ادھر کوئی متنفس زندہ رہ سکے گا؟ چونکہ ستاروں کی آیت ہے، اس لیے میں نے سائنس کی کچھ باتیں آپ کو بتائی۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، قدیر ہے۔ قدیر کا معنی تمہاری سوچ سے زیادہ قدرت ہے اس کو۔ اب آسمانوں میں اوپر کیا ہے وہ تو سائنس کا باب بھی نہیں دیکھ رہے، کیا خیال ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے سفر میں نے آسمانوں میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ 4 انگل کی جگہ خالی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ایک فرشتوں کو دیکھا رو رہے ہیں، بس نہریں بہ رہی ہے ان کے آنسوؤں سے، نہریں بہ رہی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کیا کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ کے رونے سے عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کب سے؟ کہا جب سے دنیا بنی ہے، جب سے فرشتے پیدا ہوئے۔ کہا کب تک یہ اس طرح کریں گے؟ کہا قیامت تک۔ ایسے فرشتے لا تعداد جو اتنا روتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا آنسوؤں سے نہریں بہ رہی ہے۔ کوئی رکوع میں تھے، میں نے پوچھا کب سے رکوع میں؟ کہا جب سے دنیا بنی ہے۔ کب تک رکوع میں ہوں گے؟ کہا قیامت تک۔ کئی سجدے میں ہے، کئی قعدے میں ہے، کئی قیام میں ہے، جو ہے نا کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں، سب اس کے بارے میں پوچھا۔ کہا قیامت تک۔ حضور فرماتے ہیں اتنے زیادہ ہیں مخلوقات میں نے وہاں دیکھے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آسمان گر نہ جائے۔ آسمان کی آواز تھی جیسے چارپائی پر زیادہ بوجھ رکھو، کش 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 ایسے آواز دیتی ہے، اس طرح کی آواز میں سن رہا تھا آسمان۔ یہ بھی حاجی صاحب عرش تک ہے، عرش تمام اس کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، زمینوں آسمانوں سمیت۔ حدیث میں ہے تمام کائنات کو جمع کرو، تمام آسمانوں زمینوں کو، عرش پر اتنا چھوٹا نظر آتا ہے جیسے قلم سے ایک نقطہ لگاؤ، عرش اتنا بڑا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا کھربوں یہ سارے جمع کرو، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سارا جمع کرو، عرش ان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا سا جو ہے نا ایک نقطہ کی طرح نظر آئیں گے یہ ساری چیزیں اگر اس پر آپ مقابلہ لگاؤ۔ کرسی ایک آسمان ہے، وسع کرسی السماوات والارض ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے۔ حاجی صاحب بڑا نظام ہے، خدا کا خوف کرو، شیطان کو سمجھاؤ، میں بھی سمجھاؤں، نفس کو سمجھاؤ۔ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ سمجھ میں آگے نہیں آئے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے کہا مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک۔ تو ایک دن میں نے دیکھا پورا مشرق مغرب شمال جنوب سارا فضا بند ہے، حالانکہ حضور نے خود مطالبہ کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ کر بہت ڈر گیا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی شکل دکھاؤں،
یہ دیکھو میں نے اپنا ایک پر پھیلایا ہے، یہ پورا آسمان بند ہو گیا. لہو ستۃ مئۃ جناح، اسی حدیث میں اس نے کہا میرے 600 پر ہے. کتنے پر ہے؟ یہ ایک پر نے ساری کائنات کو ڈھانک دیا ہے. اب 600 پر کو کہاں وہ کھولیں گے؟ اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے دیکھا ان کے پروں سے جواہر اور لؤلؤ گر رہے تھے، مروارید گر رہے تھے ان کے پروں سے. حاجی صاحب ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، ہاں وہ رہتا کدھر ہے؟ وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آئی. ان چیزوں کو ہم نہیں سوچتے، اس لیے خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. بھائی جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو کمزور آدمی جب اس کی طاقت کو پہچانتا ہے تو اس کے نام سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ یار کوئی ڈاکو ہے، کسی علاقہ میں ڈاکو آتا ہے، لوگ سارے چوکنے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ جنگل کا کوئی شیر آ جائے، سارے لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتے نہیں کرتے؟ یہ جو ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے، برا ماحول معاشرہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور فضول بکواس کرتے رہتے ہیں. ساری دنیا ایسی ہے، ساری دنیا. اس لیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں. صرف جبرائیل علیہ السلام کو کہے نا کہ یہ جتنی مخلوق زمین میں 2 انگلی سے مسل لو ان کو، واللہ کہ کوئی متنفس نظر آ جائے، سارے ختم ہو جائے، کوئی نظر ہی نہ آئے کدھر سے آئے تھے کدھر گئے. اب اللہ نے امتحان کے لیے چھوڑا ہوا ہے. ہر مجرم سمجھتا ہے میں بڑا پنے خان ہوں، میں بڑا آسمان خان ہوں. آیا نا کتنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی سوچ بناتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن حدیث سے بھاگتے ہیں، اللہ کی بات کے قریب نہیں آتے کیونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں. یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے حسین بنایا ہے آسمان دنیا کو بے مساوی چراغوں سے. ہم وہاں پڑھتے تھے طاہر والی میں، ہمارے استاد تھے استاد الکل حضرت مولانا منظور احمد نعمانی قدس سرہ. وہ پہلے مدارس میں آسمانی فلکیات کا فن پڑھایا جاتا تھا. آج کل وفاق والوں نے وہ نکال لی، ہمارے زمانے میں پڑھائے جاتے آسمانوں کا فلکیات جیسے سائنسی اداروں میں پڑھائے جاتے. تو مجھے یاد ہے اس پر جو ہے نا استاد صاحب نے حدیث نقل کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو ستارے ہیں یہ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ جیسے پنکھے لٹکے ہوئے نہیں ہوتے، یہ قندیل لٹکے ہوئے نہیں ہوتے. یعنی یہ نہ آسمان کے اوپر ہے نہ آسمان کے ساتھ ٹچ ہے، فضا کے اندر خلا کے اندر ہے. یہ ستارے بڑے بڑے ستارے جیسے سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، فلان فلان، یہ تو ہے. چھوٹے چھوٹے ستارے بھی سب بلف کے طور پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قنادیل معلقہ بین السماء والارض، آسمان زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے قندیل ہیں. اور شیاطین کو مارنے کے لیے ان سے شعلے نکلتے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ شاید وہ ستارہ خود دوڑتا ہے، ستارہ نہیں دوڑتا. یہ جو اردو میں ہے نا ستاروں کا ٹوٹنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستارہ خود ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ستارے کے اندر سے ایک شعلہ نکلتا ہے. ابھی میں نے بتایا جو شیاطین وہاں بات سننے جاتے ہیں، فرشتوں کی فضا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اس پر امام قرطبی نے بڑی تفصیل لکھی. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب فرشتہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو عرش سے 500 سال کے مسافت پر ہے، نوری سال. سب سے قریب کتنا دور ہے؟ 500 سال نوری. نوری 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے ہوتے ہیں. روشنی کی رفتار کیا ہے 1 سیکنڈ میں؟ نہیں سمجھ رہے. 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. منٹ میں کتنے ہوں گے؟ گھنٹے میں، دن میں؟ اس طرح 500 سال کا فاصلہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور عرش کے بیچ میں. اللہ جل شانہ وہاں سے جو آرڈر بھیجتے ہیں، تکوینی نظام،
کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو ترقی دینا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کل کا وزیر اعظم کو آج کا اسیر اعظم بنانا ہے، کل کا وزیر آج کا اسیر، کل کا صدر آج کا در بدر، ادھر سیلاب لانا ہے، ادھر جنگیں بنانی ہے، اس کو شکست ہونی ہے، اس کو فتح ہونی ہے، اس کو صوفی بنانا ہے، اس کو بدماش بنانا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حکم دیتا ہے. یوم لمحہ کے معنی میں یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن فارغ ہوتا ہے، چھٹی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بکواس کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو ہدایت کر رہا ہے، کسی کو گمراہ کر رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو شکست دے رہا ہے، کسی کو فتح دے رہا ہے. یہ احکامات سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کے پاس اترتے، اس کو لرزہ طاری ہو جاتی ہے اس حکم کے، یعنی حکم کو برداشت نہیں کرتا اتنے فاصلے کے باوجود. یہ قرآن کو تو چھپایا ہے اللہ نے اندر سے، اگر یہ کھل جائے تو ساری زمین بسم ہو جائے. کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن کی طاقت کو کوئی برداشت کرے. اس لیے قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو اصلی شکل میں ہم کسی پہاڑ کے اوپر چھوڑ دیں، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ ایک مداری ہندو تھا، یہ ہندو میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کچھ لوگ ریاضت کرتے ہیں بہت زیادہ، اپنے کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو خوش کیا، پاؤں کو خوش کیا. آپ لوگوں نے میڈیا میں سنا ہوگا ابھی بھی انڈیا میں ایسے ہندو ہے جو 20 سال سے کھڑا ہے، 20 سال سے وہ سویا نہیں ہے. ایسے آپ کو ملیں گے جو اپنے کو ناکارہ بناتے ہیں، اس کو بزرگی سمجھتے ہیں. وہ عیسائیوں میں بھی یہ تھا. اس طرح کا کوئی ہندو تھا، چونکہ وہ بہت ریاضتیں کرتے ہیں تو کچھ کرتب ان سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں. انڈیا میں ابھی بھی ایک ساہو ہے، وہ رسی کو پکڑ کر ایسے اوپر چڑھتا ہے، ایسے اپنا پاؤں پر رکھ کر ایسے بیٹھ جاتا ہے فضا میں. تو یہ کمزور دل کے لوگ، کمزور ایمان کے لوگ سمجھتے ہیں خیر یہ کوئی بزرگی ہے. یہ بزرگی نہیں ہوتی، وہ ریاضت کا اثر ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی ساہو آیا وہاں جو ہے نا، اس نے تقریر کی، چیلنج کیا مسلمانوں کو. وہاں ایک مندر تھا انڈیا میں، کہا دیکھو یہ ہمارا مندر کتنے 100 سال اس کو ہو گئے، اسی طرح مندر کا مندر ہے. کوئی پاس میں جامع مسجد تھی، کہا کہ یہ جامع مسجد تمہارے ہر سال ان کو لپائی کرتے ہو، ہر سال تم ان کو جو ہے نا بناتے ہو. یہ جو ہے نا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں. اور بھی کوئی کرتبے دکھاتا تھا. کئی ضعیف الایمان مسلمان ڈگمگا گئے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ہوئی. حضرت شاہ صاحب نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا. فرمایا اچھا بھائی. تو وہاں ان کے مندر کے پاس گئے. حضرت شاہ صاحب نے پہلے اس کو کہا اپنے کرتبے دکھاؤ، جو کرتبے وہ دکھا سکتا تھا اس نے دکھایا. اس کے بعد حضرت نے آج سے اشارہ کر کے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. ایک دم سے یہ مندر جو ہے نا 2 حصہ ہو گیا. ایک دم میں دراڑ ہو گیا. ہندو نے کہا خدا کے لیے مولوی صاحب، خدا کے لیے کہ نہیں چھوڑو، آیت تو پوری نہیں ہوئی ہے، تم بھی 2 ٹکڑا ہو جاؤ گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر شاہ صاحب سے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ اس قرآن کے جو اصلی پاور ہے جو ہم سے چھپایا ہے امتحان کے لیے، اس مردود کے سامنے تھوڑا سا ظاہر کرو تاکہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے. سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ پاور نظر نہیں آتا اس لیے کہ امتحان ہے. یار اگر آپ یہ بتائیں گے یہ سونا ہے تو کوئی بچہ بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ نے ڈبہ میں بند کیا ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو جو بھی اٹھائے گا تو شوق سے نہیں اٹھائے گا نا، وہ کہے گا پتہ نہیں کوئی پتھر ہی نہ ہو اس میں، ہے نا. یہ ہم سے 10,000 روپیہ لے رہا ہے، اندر ایک باجری ہو، کیا معلوم. نہیں سمجھ میں آئی؟ امتحان تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو نفع نقصان دونوں کی صورتیں سامنے ہو پھر امتحان ہوتا ہے نا، ورنہ کیسے امتحان ہوتا. تو یہ اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ جو مساوی ہے
جو شیاطین اوپر چڑھتے ہیں نا ان سے شعلے نکل کر ان شیاطین کو سوراخ کرتے، یہ ان کا کام ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے حسین بنایا ہے سماء دنیا، یہی آسمان ہے ہمارا۔ آج تک کوئی سائنس اس تک نہیں پہنچا ہے، اتنے دور کے باوجود دیکھو نظر آ رہا ہے، سب دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بے مصابیح ہے، مختلف چراغ ہم نے اس میں فٹ کیے ستاروں کے، اور وجعلناها، ہم نے کیا ہے ان مصابیح کو، چراغوں کو، رجوما للشیاطین، مارنے کے لیے شیطانوں کے۔ ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے شیاطین کو ہم کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک تیسرا فائدہ بھی ہے کہ اس سے لوگ راستے لے لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی ہم نے خود دیکھا اپنے بوڑھوں کو، اس زمانے میں یہی گدھے گھوڑے سواریاں ہوتی تھی، یا نیا نیا سائیکل، یہ موٹر سائیکل بھی عام نہیں تھا۔ کہتے تھے اس ستارے کو اپنے کندھے سے پکڑو، سیدھا جاؤ، او فلان جگہ کے سرے پر تمہیں پہنچائے گا۔ یہ کشتی جو جاتے ہیں سمندروں میں ستاروں کی روشنی پر۔ ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے راستہ ملتا ہے لوگوں کو۔ کیا ملتا ہے؟ حدیث میں ہے چوتھا کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، جو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ جو نجومی لوگ ہیں نا، تمہاری قسمت جو ہے نا، تمہارا ستارہ زحل ہے۔ زحل اور مریخ کا آج کل آپس میں کوئی مسئلہ ہے، گردش میں ہے ستارہ تمہارا۔ یہ عامل لوگوں کو نہیں کہتے، ستارہ گردش میں آ گیا ہے، سنا ہے؟ بندش کیا ہے تم کو، رزق کو بند کیا ہے، بچے کو بند کیا ہے، تمہاری شادی کو بند کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ یاد رکھو، بندش اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی لفظ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بندش صرف ایک ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ماں کا لال یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی چیز کی بندش کرے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اللہ جس کے لیے دروازہ کھولے، ساری کائنات جمع ہو جائے، اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کا دروازہ بند کر دے، ساری کائنات جمع ہو جائے، اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں نا، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ فلان چیز کی کس نے بندش کیا؟ اگشتہ کور کے نہ دے گا سپیرہ دا سے خبیر سڑے دے ویسے ہوا امتاد۔ اچھا، وہ بیچارے کا پیشاب بند ہو جائے، اس کی جان نکلے، جب تک اس کو پیپ نہ لگائے ڈاکٹر، اس کا پیشاب ہی نہ نکلے، وہ آ گیا ہے لوگوں کی روزی بند کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہر دوسرے آدمی کو دیکھو وہ یہی سمجھتا ہے بندش ہے، کوئی وظیفہ۔ رات میں مجھے مغرب کے بعد ایک کہہ رہا تھا، استاد بندش کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بندش کا وظیفہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا سب بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ہم ناگہان اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔ سمجھ؟ جب دین کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بہروپی لوگوں کا حوالہ کیا۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، چوتھا کوئی مقصد ستاروں کا نہیں، کوئی ستارہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، کسی ستارہ میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی ستارہ کی گردش مردش نہیں ہوتا، یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے باتیں ہیں، پھر تاریخ رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ذی الحجہ ہے نا، اس میں بڑے عجیب عجیب چیزیں کریں گے یہ لوگ، جو ذرا مبارک دن ہوتے ہیں نا، پھر اسی کا بینٹ چڑھاتے ہیں اس کو۔ آپ میڈیا میں دیکھو بھرا ہوا ہے، اور جب چاند نظر آیا نا، فٹ سے بس اتنا دال خیرات کرو، اتنا خاک کرو، اتنا پر کرو، اتنا فلان کرو، سب سال کی مصیبتیں ختم ہو گئی۔ شکر ہے جو ختم نہیں ہوتی، ورنہ لوگ اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیتے۔ کئی لوگ کر کر کے تھک چکے ہیں، بعد میں کہتے دروغ ویدا آغا بےمان، دو نمبر آغا دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ ہاں، تو یہ یاد رکھنا، ستاروں کے صرف تین کام ہیں۔ اللہ آسمان کو مزین بناتا ہے، شیطانوں کو اس سے مرواتا ہے، اور لوگوں کو راستے کے لیے کام میں لاتا ہے۔ چوتھا کوئی مقصد نہیں۔ اور ایک حدیث میں جو یہ کہے کہ فلان ستارہ فلان جگہ میں آ گیا تو یہ ہو گیا، فلان ستارہ اس جگہ میں آ گیا تو یہ ہو گیا، اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن کا انکار کیا۔ قرآن تو کہتا ہے ما کان لہم الخیارہ،
اختیارات صرف ایک اللہ کے ہے، کسی ذرہ کو اختیار نہیں ہے. کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی آغا ہے، بابا ہے، زلفوں والی سرکار ہے، کہ جتنی بڑی بلا ہے کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں. مشکل کشا صرف ایک ہے، حاجت روا صرف ایک ہے، دور سے آوازیں سننے والا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ فرمایا یہ ہم نے شیاطین کو مارنے کے لیے کیا ہے تو دنیا کا عذاب ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیاطین کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب بھی رکھا ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ ستارے ان کو جو ہے نا سوراخ کرتے ہیں، مارتے ہیں. شیاطین بھی تو مر جائیں گے نا، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن ہم دوزخ کے اندر ان کو ڈال دیں. سمجھ میں آ گئی بات حاجی صاحب؟ یہ پوری آیت میں نے عرض کیا دلیل ہے عزیز اور غفور کی، کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو بتاؤ ہم عزیز نہیں ہے؟ عزیز کا معنی ہم غالب نہیں ہے تمہاری مرضی پر، ہم تمہیں عذاب نہیں دے سکتے ہیں، ہم تمہیں پریشان نہیں کر سکتے ہیں. یقیناً کر سکتے ہیں، جو اتنا بڑا کمال ہمارے پاس. الغفور جو ہماری بات مانتے ہیں، آپ کہیں گے کتنے بہت ہیں ماننے والے بھی، یہ سب کو کیسے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے چھوڑ دے گا؟ جنت میں جائیں گے، اتنی بڑی جنت کدھر ہے؟ کہا اتنی بڑی قدرت سامنے نہیں آیا. تو جیسے ہم اپنی قدرت سے عزیز ہیں، اپنے اسی قدرت سے فرمان برداروں کے لیے غفور بھی ہے، نافرمانوں کے لیے عزیز ہے، عذاب دیں گے. فرمان برداروں کے لیے کیا ہے؟ ہم غفور ہیں، چھوٹے موٹے گناہ معاف کریں گے، ان کو جنت میں لے جائیں گے. اور پیدا ہم نے تمہیں اس لیے کیا کہ احسن عملاً کو ہم دیکھ لے، اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل میں نے حدیث آپ کو سنا امام قرطبی کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے جب یہ آیت پڑھی فرمایا احسن عمل سے مراد ہے حرام چیزوں کو چھوڑنا. کیا کرنا؟ حرام جتنے اقوال ہے، افعال ہے، رسم ہے، رواج ہے، چیزیں ہیں، ان کو جو چھوڑے گا وہ احسن عملاً ہے. اور دوسری بات نقل کی ہے مفسرین نے احسن کے اندر کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام ہو، اور وہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق. یہ اللہ چیک کرتا ہے. چیکنگ پوائنٹ نتیجہ کدھر ہے؟ مرنے کے بعد. زندگی میں اس کا اثر تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، ان پر بڑے بڑے مصائب نہیں لاتے، مصائب لاتے ہیں قابل برداشت لاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، دنیا کو اللہ ان کے لیے جہنم بناتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اصل میں چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں. مردوں کی دو قسمیں، ایک وہ جو سو رہے ہیں، دوسرے وہ چل پھر رہے ہیں. سکون ان سے غائب ہے، زندگی کے لطف ان سے غائب ہے، سب پریشانیاں ان کے گلے میں فٹ ہے. اس سے زیادہ تو کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے جتنا قرآن نے ہمیں سمجھایا. کیا خیال ہے؟ صرف سننا ہے یا کچھ کرنا بھی ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں صحیح ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے شریعت کا ضروری علم حاصل کرو. علم کے بغیر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. ضروری علم حاصل کرو. جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کی کوشش کرو. جو کوتاہیاں ہو گئی فوراً توبہ کی کوشش کرو. پورے عالم میں انقلاب کی فکر مت کرو، اپنے اندر انقلاب کی فکر کرو. میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، پورے پاکستان کو مسلمان بناتا ہوں. واہ سبحان اللہ. تم اتنا بڑا حضرت صاحبہ تو پہلے اپنے کو سیدھا کرو. کیا خیال ہے؟ تم خود ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا دوسروں کو کیسے سیدھا کرے گا؟ دوسرے تمہارے ٹیڑھا پن کو دے کر اور ٹیڑھے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ پھر عمل میں کوتاہی کو روکنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں جاؤ. جو مشائخ طریقت ہے، جو اہل اللہ ہے. اہل اللہ اس کو نہیں کہتے کہ اس کے سر پر کوئی تاج ہو یا اس کی بڑی دم ہو یا کوئی جو ہے نا سفید کپڑے ہو. اہل اللہ کہتے ہیں عالم با عمل کو. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ نے اصلاحی نصاب میں علامت لکھی ہے. بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عالم جو با عمل ہو، اپنے علم پر عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں سے دوستی لگاؤ، ان کی صحبت میں جاؤ، اپنے حالات ان کو سناؤ، آپ نکل جائیں.
سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ دیکھو میں تو ایک چھوٹا سا ملا ہوں، میں نہ بزرگ ہوں نہ شیخ ہوں. 4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، شکر ہے میسج کیا، کہا کہ استاد میں جو ہے نا آپ کی مجلس میں بھی آتا ہوں، جمعہ میں بھی آتا ہوں، میں نے فیصلہ کیا خودکشی کرتا ہوں. پہلے مجھے اس نے میسج کیا کہ آپ دعا کرو میں مر جاؤں، میں بہت زندگی سے تنگ ہوں. میں نے اس کو کچھ سمجھایا کہ بھئی زندگی سے تنگ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اپنے کو مار دو، تنگی سے نکلنے کی کوشش کرو، جو طریقہ ہے. 2 دن بعد اس نے میسج کیا کہ میں خودکشی کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو آخری میسج کر رہا ہوں چونکہ آپ سے مجھے عقیدت ہے آپ سے، آپ میرے لیے دعا کرنا. میں نے اس کو پھر واٹس ایپ میں میسج کیا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ایک دفعہ تو میرے پاس آ جاؤ، پھر بھلے جاؤ خودکشی کرو. سمجھ میں نہیں آئی کچھ باتیں اس کو. آج وہ آیا تھا میرے لیے، مٹھائی بھی لایا تھا ماشاءاللہ. ہاں وہ میں نے اس کو سمجھایا، خوب سمجھایا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کا پورا ذہن بدل ہوا. مجھے کہتے ہیں یار کیا دنیا اور میں کیا سمجھتا ہوں. دیکھو معمولی سی رہنمائی سے ایک آدمی کی زندگی بچ سکتی ہے. وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ تو کم سے کم ایک ہے، اگر کسی عالم سے نہیں پوچھتا ایک بڈھے سے تو مشورہ کرے. کیا خیال ہے؟ اس کی عقل مندی ہے. اس کے جتنے اشکالات تھے میں نے اس کے الحمدللہ معقول جواب دیے. اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ حل ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ باڑ میں پھینکو لوگوں کو، تم لوگوں کے بندے ہو اللہ کے بندے ہو. خبر میں لوگ آئیں گے تمہارے پاس، خبر سے نکلو گے لوگ آئیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ قرآن کہتا ہے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، اکیلے خبر میں رہے، اکیلے میرے سامنے آ گئے ہو. کما وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار اکیلا تم کو پیدا کیا تھا، ابھی اکیلا میرے پاس آ گئے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود اپنے سے ڈاکٹر مت بنو. اہل اللہ کے پاس، مشائخ کے پاس جاؤ، تکبر مت کرو. پہلے ضروری علم حاصل کرو دین کا. سب اس کے محتاج ہیں. جتنا بڑا بزرگ ہوگا وہ کسی اور بزرگ کا محتاج ہوگا، کتنا بڑا عالم ہوگا وہ اپنے کسی بڑے عالم کا محتاج ہوگا. ضروری علم حاصل کرو، ہر مسجد میں دستیاب ہے بحمداللہ تعالی. کم سے کم بہشتی زیور پڑھو، تعلیم الاسلام پڑھو، یہ فرضی علم ہے. اس کے بعد علم پر عمل کی کوشش کرو. جہاں پھنس گئے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ. علماء عاملین یہ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ کریں گے، انجیکشن لگائیں گے، آپ کو اینٹی بایوٹکس کا کورس دے دیں گے، آپ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ حاجی صاحب امتحان ہے، امتحان والی دنیا میں خطرہ نہ ہو تو پھر کس چیز کا امتحان ہے؟ امتحان تو کہتے ہیں اس کو کہ ہر وقت آدمی کو امتحان حال میں خطرہ ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، میں پاس ہو جاؤں گا فیل ہو جاؤں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کریں گے اس کی کوشش. اور یہ بابا کیا کہتے ہیں، ہم تو بڈھا ہو گیا، ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں، ہمارا زمانہ گیا. کھانے کا زمانہ تو نہیں گیا ہے. کسی بڈھے کو نہیں دیکھا کہ آج کے بعد ہم کھانا نہیں کھائے گا. اور قرآن کے لیے اس کا دیکھو، میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوں یہاں فجر میں. شکر ہے ابھی ہمارے مقتدی کچھ مانوس ہو گئے. وہ مؤذن مجھے کہتا ہے استاد کئی بڈھے بھاگ گئے. میں نے کہا بھاگ گئے، قرآن نہیں چھوڑے گا ان کو، جدھر ہے ادھر پکڑے گا. وہ مؤذن پہچانتا ہے مقتدیوں کو. کہتا ہے کئی ایسے بڈھے تھے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک در آ کر مسجد میں بیٹھتے، جب سے آپ نے درس قرآن شروع کیا بالکل غائب ہو گئے. قرآن سے بھاگو گے کدھر جاؤ گے ظالمو؟ قرآن کوئی بھاگنے کی چیز ہے. پھر بعد میں نے ان کو بہت ترغیب دی، وہ ڈرتے تھے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا، ادھر دور بیٹھ کر میرا درس سن رہے. میں نے مؤذن سے کہا ان کے سامنے قرآن رکھو، یہ باباؤں کے. پھر قرآن سامنے ہے، وہ ڈر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ڈرتے ہو؟ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو اب یہ بڈھے قرآن اٹھا رہے، اللہ کا شکر ہے. مگر پھر بھی کئی پیچھے دیکھ کر ایسے قرآن کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، یہ دوسرے باباؤں کو، کیونکہ مر تو نہیں گیا کوئی. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یار خدا کا خوف کرو. قرآن کا علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، فقہ کا علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، تصوف کا علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے. یہ 4 بنیادیں ہیں: قرآن، حدیث، فقہ ظاہر، فقہ باطن. فقہ ظاہر کو فقہ کہتے ہیں، فقہ باطن تصوف ہے. اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا.
یار آپ خود بتاؤ، ایسا انسان آپ نے دیکھا ہے جس میں نہ سر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے؟ ایسا انسان ممکن ہے؟ تو یہ کیسا دین ہے جس میں نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، نہ تصوف ہے، اور دین ہے؟ یعنی کون سا دین ہے؟ یعنی ایسا انسان آپ ڈھونڈ رہے ہو جس کا سر بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، جو ہے نا دل دماغ، یہ کیسا انسان ہے؟ پاگل ہو گئے ہو۔ وہ تسبیح اٹھا لیا، سفید کپڑے پہن لیا، یہ دین ہو گیا۔ یہ تو کوئی ہندو بھی کر سکتا ہے، کوئی سکھ بھی کر سکتا ہے، یہ کیا مشکل کام ہے؟ پھر بتاؤں، 4 کام نہیں کریں گے مجرم ہوں گے۔ قرآن کو سمجھو، ضروری قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھنا فرض ہے ہر مسلمان، ہر مسجد میں الحمدللہ ہوتا ہے، آن لائن بھی کئی ادارے کرواتے۔ کوئی مر جائے گا 15-20 منٹ میں جو قرآن کی ایک آیت کو سیکھے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ موبائل میں کتنے کتنے گھنٹے بیٹھتے ہمارے جوان۔ حدیث کا وہ حصہ ہے جو ہمارے احکامات سے متعلق ہے، حلال حرام سے، اس کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ ہر جگہ درس حدیث ہے مسجدوں میں۔ اسی طرح فقہ کا سیکھنا جو آپ بیشتری زیور میں سنتے ہو، طہارت، نجاست، آپ کے طلاق کے احکامات، زہار کے احکامات، بیع کے احکامات، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح تصوف کا معنی ہے تکبر، عجب، ریا، حسد، کینہ، شکر، صبر، اخلاص، کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، پھر قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کریں گے اس کی کوشش، خدا کا واسطہ ہے قرآن سے مت بھاگو۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ جتنا بھاگیں گے اتنا ذلیل ہو جائیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو ہمارے مقتدی صبح قرآن سنتے ہیں، آج پھر اعلان کرتا ہوں، خدا کے لیے قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے سنا کرو، ہاں، تاکہ اٹھانے کا ثواب الگ ملے، دیکھنے کا ثواب الگ ملے۔ میں ایک ایک لفظ کو 3 بار ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے باباؤں کو۔ ذرا آج بھی میرے پاس ایک بابا آیا تھا، اس کا لڑکا بھی آیا تھا، بڈھا تھا، وہ اتنا بڑا صوفی ہے، وہ مریض تھا۔ میں نے نبض دیکھا، وہ لڑکا اس کا مولوی صاحب ہے۔ میں نے اس کو کہا یار بابا یہ کام نہ کرو۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے دعا سے خشم کئی دا بابا گھر میں سیخ پر رکھا ہوا ہے ظالم کے بچے نے۔ وہ مولوی کہہ رہا ہے، حالانکہ مولوی جتنا بے ایمان ہو باپ کا احترام کرتا ہے، وہ مولوی بیچارہ کہہ رہا ہے استاد اس کا کوئی ایسا دوا دے دو۔ میں نے اس کو کہا بابا تم خشم کرے گا، تمہارے پہلے سے بیمار ہے، تم جگر کا مریض ہے، گرمی بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہوگی۔ کہتے کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، بس گالیاں دیتا ہے۔ تو وہ تو کر سکتے ہو، تم گھنٹے گھنٹے گالی دیتے ہو، سارے گھر کو ذلیل کیا ہوا ہے، اور اب بڈھا ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، پیسے کا معاملہ آ جائے تو جوانوں سے جوان بن جائے، اور دین کا معاملہ ہو جائے اس میں وقت دیر سو بھائی، ہاں اس کا وقت نہ دیتے ارسا۔ کریں گے اس کی کوشش۔ اچھا بھائی آ جائیے، جو 1-2 ساتھی آئے ہوئے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تشریف لائے، ادھر آگے لاؤ، آپ لاؤ ان کو بھائی، یہ نئے ہیں، آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ السلام علیکم، ادھر قریب آ جاؤ بھائی، آپ تو بہت مبارک بندہ ہے بھائی، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ کھڑے ہو جائے یہاں 2 منٹ۔ وہ ہمارے دوست ہے، یہ 2 سال پہلے یہاں مسلمان ہو گئے تھے بدین سے، ماشاءاللہ اس نے اپنی بیوی کو پھر لایا مسلمان ہوا، پھر میں نے اس کو مشورہ دے دیا، ماشاءاللہ وہاں اس نے ایک ریڑھی لگایا ہے، آج بھی میں نے اس کو انٹرویو لیا، حلال روزی کما رہا ہے، تبلیغ میں میں نے اس کو بھیج دیا، تبلیغی جماعت میں جا کر اس نے بنیادی چیزیں سیکھی ہیں، اب ایک ایک کو پکڑ کر یہ لاتا ہے، خوشی سے آئے ہے، زور سے تو نہیں لایا ہے، ہاں شادی شدہ ہے یہ، تو ان کو پھر ترغیب دے دو کہ اپنی بیویوں کو بھی ادھر ہی جدھر رہتے ہیں ادھر کلمہ پڑھوا رہے کسی کے پاس۔ اگر بیویوں کو کلمہ نہیں پڑھوائیں گے نا تو پھر وہ بیوی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، کچھ باتیں تو ابھی بھی آپ نے سنی ہے نا، یہ ساری کائنات ہم سمیت یہ صرف ایک اللہ نے بنایا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بت اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی درخت اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی زندہ شریک ہے، نہ کوئی مردہ شریک ہے، سارا وہی کرتا ہے۔ وہ کئی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کئی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوگا، کن چیزوں سے ناراض ہوگا، یہ کتاب آسمان سے اس نے اتاری ہے، اس میں تمام وہ باتیں لکھی ہے
کہ کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ جس نے یہ کتاب لایا ہے اس کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کتاب کو لانے والا پیغمبر، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا سب کا پیغمبر ہے، سب انسانوں کا، سب جنوں کا۔ اس طرح کے 1.25 لاکھ پیغمبر تقریباً آدم علیہ السلام ان کا بڑا ہے، ان سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی قوم کو اللہ کی باتیں سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کیا جن کو فرشتے کہتے ہیں، میں نے ابھی تقریر میں بتایا، آپ لوگوں نے سنا۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے، وہ بھی موجود ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ کتاب اس جیسے اور بھی آسمان سے آئی ہے پیغمبروں پر، وہ بھی سب صحیح کتابیں ہیں۔ جو پیغمبر تھے وہ سب برحق پیغمبر تھے، اللہ کی بات لوگوں کو سمجھانے والے لوگ تھے۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب، یہ پہلے سے آسمان میں لکھا ہوا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ وہ بھی برحق ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جیسے ابھی زندہ ہے اس طرح زندہ ہو جائیں گے۔ پھر ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا، ادھر ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے گا، کاموں کا۔ جو اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جگہ میں لے جائے گا، اس کو جنت کہتے ہیں۔ جو برا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بری جگہ میں بھیج دے گا، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں اسلام کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام باتوں کو کلمہ میں جمع کیا ہے۔ وہ کلمہ میں آپ کو پڑھواتا ہوں، ترجمہ میں نے بتایا آپ کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ تعالی کے، محمد، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ رسول کا معنی قاصد ہے، اس نے یہ کتاب لایا، اس کا پیغام ہمیں دیا۔ یاد ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو آپ ابھی جو کلمہ آپ نے پڑھا اور جو باتیں میں نے بتائی اس پر آپ نے یقین کیا نا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ خدا نخواستہ آپ نے کتنا بڑا بھی گناہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سارا معاف۔ صرف لوگوں کے قرض آپ کو دینے ہوں گے، جو قرضداری کے معاملات، مالی جو لین دین کسی کا آپ پر حق ہے، وہ قرضداری کے معاملات صاف کرو۔ باقی کسی بھی قسم کے گناہ کا پہلے کا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ کام کی، نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے، خدا نخواستہ جھوٹ کیوں بولا، آپ یہ نہیں پوچھو گی آپ سے۔ اور آج کے بعد جو ہے نا، فیصلہ کرو کہ جو چیزوں سے، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو کروں گا، جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچوں گا، ٹھیک ہے نا۔ نام کیا رکھے ان دونوں کا بھائی؟ پہلے کا کیا نام رکھوایا؟ پہلے جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ الحمدللہ۔ ایک کا عبد الرحمن رکھا تھا، ایک کا کیا رکھا تھا؟ دیکھو آپ کے پرانا نام ایک ہے، دو ہے، کیا نام ہے آپ بولو؟ آپ کا مطلب ایک ایک لفظ ہے، اچھا ایک ایک لفظ زیادہ اچھا ہے۔ طلحہ ایک نام ہے، طلحہ بڑے ایک بزرگ کا نام ہے، صحابی کا نام ہے طلحہ، جیسے آپ کے ایک ایک لفظ نام ہے نا، زیادہ مناسب ہے۔ زبیر ایک نام ہے، بڑے بزرگ کا نام ہے، بڑا صحابہ ہے، صحابی ہے یہ۔ آپ کا نام طلحہ رکھتا ہوں، آپ کا نام زبیر رکھتا ہوں، صحیح ہے نا، طلحہ اور زبیر۔ کوشش کرو ان کو تبلیغی جماعت میں بھیج دو کچھ دنوں کے لیے، تاکہ وہ 10 سورتیں بھی سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے۔ اس کے بعد جس جگہ میں یہ رہتے ہیں اس عالم سے ان کو ملواؤں، تاکہ ان کو تعلیم الاسلام آہستہ آہستہ پڑھوائے، بشتی زیور تھوڑا تھوڑا پڑھوائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح کام ہے۔ صحیح کام وہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلط کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ بھی تو ایک انسان ہے،
اسے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو کام مسلمان کرے یا نہ کرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اصل کام ہے. وہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مولوی صاحب سے آپ کو بعد میں ملائیں گے, وہ آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں بتائیں گے. اپنی بیویوں کو ابھی جا کر کے فوراً دعوت دے دو اسلام. وہ مسلمان ہو گئے تو آپ میاں بیوی ہے جیسے پہلے سے میاں بیوی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو کہو کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو تو پھر ہمارا نکاح ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سارے ساتھی ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کرو, کچھ تعاون کرو, کچھ اپنا بخیلی چھوڑ دو تاکہ ان کا دل بڑا ہو جائے بیچاروں کا. سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ عبداللہ کے لیے بھی دعا کرو, ہاں, اور ان کو یہ بتاؤ تم کو پکا مسلمان ہونا ہے, ہم کو مت دیکھو, قرآن کو دیکھو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اور ان کی برکت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو معصوم ہو گیا نا, گناہوں سے پاک ہو گیا. معصوم کتنی بڑا لفظ ہے, معصوم تو پیغمبر ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے ان کے واسطے سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے, صحیح مسلمان بنا دے ہمیں, ان کو بھی صحیح مسلمان رکھے, ہمیں بھی صحیح مسلمان رکھے. چلے اللہ اللہ کرے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.